الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 159 ہے، 9واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم رہی۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور نہ ہی انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ ان بزرگوں کو بلند مقام دیا کہ انہوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اسلام کو قبول کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ جب ایک رسول تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نئی شریعت لاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ منسوخ ہو گئی۔ اب دنیا بھر کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا تھا، اب جو عمل کریں گے وہ مسلمان۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا تھا، تو وہ مسلمان ہوں گے۔ اور یوں اب جو قیامت تک سلسلہ ہے تو اب شریعت صرف شریعت محمدی ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہی مسلمان ہوگا، چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ یہودی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔